وہ پریشر آف بلڈنگ سم تھنگ از آلویز آن دا ہیڈ. اینڈ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے وقتوں میں ہم نہیں سنتے تھے یا سمجھتے تھے کہ کبھی کسی بچے کو ارلی ایجز میں ڈپریشن یا انگزائٹی ہوتی ہے. لیکن شاہ صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور بات کریں دیٹ دیر آر کڈس, بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 4-5 سال کا بھی بچہ ہے نا, وہ بھی انگزائٹی کا پیشنٹ ہے اور وہ بھی جاتا ہے چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس اپنے آپ کو ٹریٹ کروانے اف دا پیرنٹس آر لائک ایجوکیٹڈ. سو وٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ اچھا میں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ اس کو ہم اپنی لاسٹ سیگمنٹ میں آج ایڈریس کرتے ہیں کہ بچوں کے نفسیاتی عارضے اور چیلنج کیا ہیں. پہلے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں یہ ایگزامز اور ایگزامز کے پیچھے سائیکالوجی کیا اور اس سے چیلنج کیا پیدا ہو رہے ہیں, اور دنیا جو بڑی تیزی کے ساتھ ری ڈیفائن کر رہی ہے واٹ از ایجوکیشن. ایجوکیشن میں سکلز کی کتنی ضرورت ہے, اخلاقیات یعنی تربیت کتنی ضرورت ہے, سب سے بڑھ کے ہم نے میئر کیسے کرنا ہے. دیکھیں دنیا کا جو وزن ہے نا وہ کلو گرام میں ہی ہو رہا ہے میئر, لکوڈ جب بھی ہوگا لیٹرز میں ہی میئر ہوگا. آپ کے پاس جب بھی کوئی چیز کہہ لیجئے ہوگی کپڑے کی فارم میں تو گزوں میں میئر آپ کرنا ہے, یونیورسل لاز. لیکن انسانوں کو جب آپ نے میئر کرنا ہے, ماپنا ہے کہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, اس کا پوٹینشیل کیا ہے, تو جیسے بلوم ٹیکسانومی کی آپ نے بات کی, میں یہ پھر جاننا چاہوں گا آج کے جدید ٹولز کیا ہیں جس کے ذریعے ہم یہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ بچہ اس کا پوٹینشیل کیا ہے, اس نے جانا کہاں ہے, اس کا فیوچر کیا ہے. اچھا جی, میں دوبارہ آؤں گا پہلے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پہ. پرانی ڈیفینیشن وہ تھی کہ شعور, نالج, ٹھیک ہے. اب نالج کا نہیں رہا معاملہ, اب آپ نے 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں اس میں میرے نزدیک, اور چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھیں گے تو وہ ڈیفینیشن میں یہ بتائے گا کہ یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے 4 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 نالج ہے, اس کے اوپر پھر سکلز ہیں, اس کے اوپر پھر ویلیوز ہیں, اور اس کے اوپر پھر ایٹیٹیوڈ ہے. ہم نے بچوں کو اسکول میں یہ 4 چیزیں سکھانی ہیں. اب جو بھی چیز سکھائیں گے, وہ روڈ لرننگ والا دور گیا, اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ نیلام گھر کتنے دیر چلا, سال چلا. کیوں؟ اس وقت وہ نالج تھا نا, اس کو سٹور کرنے کی ضرورت تھی, یادداشت کا امتحان ہوتا تھا. آج کہاں پہ ہیں, آج کریٹیوٹی کے پروگرام چلتے ہیں. سو پہلی بات ہے کہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن میں اب یہ چیزیں شامل ہیں کہ اسکل سکھائیں گے, آپ ویلیو سکھائیں گے. آپ نے اگر اسکل کوئی سکھائی ہے, مثلا کمیونیکیشن اسکل ہی سکھائی ہے, تو پھر اس کی ویلیو سکھانی ہے, اس کے پرنسپل سکھانے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. پھر اس پہ ایٹیٹیوڈ بھی سکھانا ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا بات چیت کرتے ہوئے. آپ نے کسی کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے, ایک اسکل ہے, تو پھر آپ نے شیئرنگ کرتے ہوئے کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر آپ کا جو رویہ ہوگا وہ روڈ تو نہیں ہوگا, وہ اگریسو تو نہیں ہوگا. چنانچہ اب یہ ایجوکیشن 4 چیزوں پہ مشتمل ہے آج کی ایجوکیشن. اچھا, اگر آپ اسکولوں میں رٹا سسٹم ہی پھر رکھیں گے, ایگزام رکھیں گے, تو سارا کچھ پھر نالج کے گرد ریوالو کرے گا. یہ اوپر والی 3 چیزیں جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ٹیچر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹیچر تو لگا رہے گا بچے کو سبق یاد کروانے, تو نالج کا تو دور نہیں رہا. چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اب اس سے زیادہ علم دنیا میں کسی بندے کے پاس نہیں ہے. تو ہم علم کو کیوں سٹور کروا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اسکول سسٹم میں, اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میں نے 4 کمروں کا ایک اسکول شروع کیا تھا. 24 سالوں میں آج اس کے 12 برانچز ہیں, 22 کیمپس ہیں, اور یہ شروع سے نو ایگزام اسکول ہے. اچھا جی, کوئی ایگزام نہیں. ہم نے خوش ہوں گے بچے, جی بالکل ایسا ہی ہے, والدین بھی. اور میں نے پاکستان میں ایک نیا سسٹم دیا کہ گریڈ 5 تک آپ کوئی ایگزام نہ لیں, 6, 7, 8 میں ٹرائمیسٹر سسٹم کریں. بچہ ہمارے کندھوں جتنا آ جائے تو ہم سے کہیں اب تھوڑا یاد کرو, کیونکہ پاکستان میں بریڈ اینڈ بٹر جڑا ہوا ہے ڈگریوں کے ساتھ بھی, جابس کے ساتھ بھی, تو ہم نے کچھ نہ کچھ حد تک اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے. اور گریڈ 9 میں جسٹ لائک ایڈوانس کنٹریز, فرسٹ ٹائم ہمارا بچہ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے, پوری کتاب کا امتحان دیتا ہے, اور وہ بڑے اچھے رزلٹس بھی لے کے آتا ہے, کیونکہ اس کو ہم نے ٹائملی زور لگوایا. تو میری خواہش یہ ہے, میری زندگی کا مشن یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم کامیاب ہے جس پہ چل کے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی. تو جتنے بھی سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز کم از کم, وہ اس سسٹم پہ آ جائیں. اور میں ہر ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جس سکول میں بھی بچہ پڑھتا ہے وہ میرا سکول ہے, اس میں جائیں, موٹیویٹ کریں, ریکویسٹ کریں پرنسپل سے کہ آپ نو ایگزام سکول شروع کریں, کیونکہ اس میں بچوں پہ 3 فائدے ہیں. شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب 3 فائدے ہیں. نمبر 1, میرے بچوں پہ بوجھ نہیں پڑتا, وہ خوشی پڑھتے ہیں. وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ بچے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اسکول اور بچہ نہیں جا رہا, وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. بچہ خوشی اسکول جائے گا کہ اس نے روز جو پڑھنا ہے 4-5 دن اس کو سیکھا اور اس کا ٹیسٹ دیا اور آگے چلے. ٹھیک ہے, اس پر میں بعد میں آتا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ, اور سائیکولوجیکلی مجھے ویسی سائیکالوجی سب سے اچھا فائدہ یہ لگتا ہے. میں اور آپ شاہ جی کیا کرتے تھے, ہم پورا سال محنت نہیں تھے کرتے, ہمیں پتا تھا یہ ٹرم ایگزام اتنے اہم نہیں ہے. آخر میں جا کے ٹیچر ڈنڈا پکڑتا تھا, ہم گیس ورک لگاتے تھے, ہم ٹیوشن پہ جاتے تھے اور سلیکٹو اسٹڈی کرتے تھے. ہم نے علم کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے,
ہم نے کلاس کو گو تھرو کرنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے پڑھا. اس سسٹم میں چونکہ ہر جو ٹیسٹ ہے وہ شامل ہوگا تو رزلٹ بنے گا. چونکہ بچہ سارا سال محنت کرتا ہے، بوجھ بھی کوئی نہیں اور سارا سال محنت بھی کرتا ہے. وہ اپنے آپ پر محنت کر رہا ہوتا ہے. اور 8 سال اگر آپ اس کو اس سسٹم سے گزارتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت محنتی ہوگا. اس نے ہر دن محنت کی ہے. میں اور آپ آج بھی اور پوری قوم بھی ڈنگ ٹپا ہوا ہے. وقت سر پہ پڑے گا تو پھر وہ کام کریں گے، ورنہ ہم لیزی ہیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اسکول بھی اس سسٹم کو اپنائے گا اس کے پاس 35 سے 40 دن اضافی ہوں گے پڑھانے کے لیے. کیونکہ ٹرم ایگزام اور اینول ایگزام سسٹم میں جب بھی امتحانات آتے ہیں ہفتہ پہلے پڑھائی بند ہو جاتی ہے. آگے سے بچہ ایک لفظ نہیں پڑھ رہا، پچھلے کو رٹا لگا رہا ہے. پھر وہ ہفتہ امتحانات ہوتے ہیں، 15 دن ایک لفظ بھی بچے نے آگے سے نہیں سیکھا. 3 سے ضرب دے لیں تو 40 دن بنتے ہیں. اس سسٹم میں کیا کرتے ہیں، ہم روز کے روز جو پڑھا رہے ہیں 3-4 دن پڑھایا اور اس کا ٹیسٹ لیا اور آگے چلے. جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو رپیٹ کر لیں. 3 مہینے کے بعد جتنے ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، والدین کو رزلٹ بنا کے دے دیتے ہیں. گریڈز میں رزلٹ ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی وہ جیلسی اور ٹینشن نہیں جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے.